جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، آج میں کلاس 4 کی عرف عام میں جو ایس ایس ٹی کہلاتی ہے، مگر ہمارے پاس یہ سامنے جو بک ہے اس کا نام ہے نو یور ورلڈ، سوشل اسٹڈیز فار پاکستان، سیکنڈ ایڈیشن ہے. یہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹمز میں یہ آج کل اس کو پڑھائی جا رہی ہے، کلاس 4 کے لیے ہے. تو اس کا مطلب پہلے دیکھتے جائیں کہ نو یور ورلڈ کا مطلب کیا ہے، کہ اپنی دنیا کو جانیں. یہ جو مضمون ہے، یہ مضمون انفیکٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ ابھی چونکہ چھوٹے بچوں سے نکل کے آپ ایک پرائمری لیول کے بچوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ارد گرد دنیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سوشل اسٹڈیز فار پاکستان یا ایس ایس ٹی کلاس 4 کا آج فرسٹ لیکچر ہم شروع کریں گے. آج فرسٹ چیپٹر انشاءاللہ پڑھیں گے. تھوڑا سا آپ نے یہ میرا ساتھ دینا ہے کہ اس لیکچر کو بڑی تسلی سے آخری وقت تک سننا ہے. یہ انگلش میں ہے، اس لیے تھوڑا سا زیادہ پریشانی آپ لوگوں کو ہو رہی ہے، کیونکہ آج سے کلاس 3 تک آپ لوگوں نے اردو میں پڑھا تھا، تو تھوڑا سا مشکل آپ کو ہو رہی ہے. مگر میں ایسا کروں گا کہ پہلے انگلش میں پہلے ایک بار ریڈنگ کیا کروں گا، اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ کرا کروں گا اور ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جایا کروں گا. تھوڑا سا یہ لمبا لیکچر ہوگا آج، پہلا آپ کو تھوڑا سا لمبا فیل ہوگا، پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا کرے گا، اور آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ لکھ بھی سکا کریں گے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تسلی سے اور توجہ سے اس کو سننا ہے. یہ سائنس کی طرح مشکل سبجیکٹ یا میتھس کی طرح مشکل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ عام فہم زبان میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں. اوکے، یہ جو سب سے پہلی بات انسان کو معلوم ہونی چاہیے، یونٹ 1 میں لکھی ہے سٹیزن شپ. سٹیزن شپ کو اردو میں شہریت بھی بولتے ہیں، شہریت بھی بولتے ہیں سٹیزن شپ. دی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف سٹیزن. اوکے، پہلے ایسے کرتا ہوں، میں پورا صفحہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی کرتے جائیں گے. دی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف سٹیزنز. نیشنل لرننگ آؤٹ کمز. Students will be able to define and differentiate between the terms citizen, global citizen, and digital/cyber citizenship. Identify common etiquettes, for example, good manners, politeness, respect for elders, helping others, dignity of labor, and discipline. Explain civic sense by giving examples, that is traffic rules, keep the environment clean, and wash. Okay, first of all, who is citizen? Who is a citizen? People living in a country as its members are called citizens. You enjoy citizenship in Pakistan because you were born here. People can also get citizenship for another country by requesting the government of their new country for it. As citizen, people enjoy certain rights in their country. For example, they can choose their leaders in government by voting in elections. Next is, how does one become the citizen of a country? Most of us are citizens of our country by birth. Some people migrate to a new country and gain its nationality. This process is called naturalization. Citizens are expected to display civic sense during all their daily activities. Civic sense means showing thoughtfulness to fellow citizens so that they are not disturbed due to our actions. Discipline and etiquette should be part of training from an early age. We practice self-control and responsible behavior when we learn about what is right and wrong and understand that our actions have results. Global citizens. With the arrival of the 21st century, the world has seen changes that were unforeseen before. The modern means of communication and transmission
of news has made people more aware of the world they live in. یہاں تک ہم ابھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پہلے میں بھی ساتھ ساتھ انگلش اور اردو میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. The rights and responsibilities of citizens. Rights کا مطلب ہوتا ہے حقوق، یعنی حق آپ کو کیا، کسی جگہ پر آپ کو کیا حق حاصل ہے. And responsibilities اور ذمہ داریاں، یعنی شہریوں کی کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یعنی آپ جب کہیں پر بھی رہتے ہیں، ایون ایک خاندان میں بھی رہتے ہیں، آپ ایک کالونی میں رہتے ہیں، آپ ایک شہر میں رہتے ہیں یا آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، تو آپ کے ادھر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی. رائٹس مینز حقوق اینڈ رسپانسبلٹیز مینز ذمہ داریاں. یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد یہ فرض کیا گیا ہے کہ تمام طلباء جو ہے اسٹوڈنٹس بی ایبل ٹو، وہ اس قابل ہوں گے کہ ڈیفائن اینڈ ڈیفرینشیٹ بٹوین دی ٹرم سٹیزن، گلوبل سٹیزن اینڈ ڈیجیٹل / سائبر سٹیزن شپس، کہ وہ اس بات میں تمیز کر سکیں گے کہ شہری کیا ہوتا ہے اور بین الاقوامی شہری کیا ہوتا ہے اور ڈیجیٹل یا سائبر سٹیزن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی کامن ایٹیکیٹس، یعنی عام آداب جو ہیں، عام طور پہ جو جن کے انسان کو جن آداب کے ساتھ رہنا چاہیے، ایٹیکیٹس جس کا مطلب ہوتا ہے آداب. فار ایگزامپل گڈ مینرز، مطلب اچھے انسان کے جو آداب اچھے ہوں. پولائٹنس، اس میں نرمی ہو، نرم گو ہو، اور جو ہے ریسپیکٹ فار ایلڈرز، اور بڑے بوڑھوں کے لیے یا اپنے سے بڑوں کے لیے اس کے دل میں عزت ہو. ہیلپنگ ادرز، دوسروں کی مدد کرتا ہو. ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت کو جانتا ہو. اینڈ ڈسپلن، اور وہ نظم و نسق کا پابند ہو. Explain civic sense by giving examples like traffic rules, keep environment clean, wash. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی انسان کے جو شہری جو ہے نا حقوق کیا ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ٹریفک کے قوانین کی جو ہے نا خلاف ورزی نہ کرنا، یا ان کے ٹریفک کے قوانین کو جاننا اور ان پہ چلنا، اور جو ہے نا اپنی انوائرمنٹ یا اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا وغیرہ وغیرہ. یہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے پہ ہم چلتے ہیں کہ ہو از اے سٹیزن. ایک شہری کون ہوتا ہے؟ پیپل لیونگ ان اے کنٹری ایز اٹس ممبرز آر کالڈ سٹیزن. کسی ملک میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سٹیزنز، شہری کہلاتے ہیں. اس ملک کے ممبر یا اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یو انجوائے سٹیزن شپ ان پاکستان بیکاز یو ور بورن ہیئر. آپ کے پاس پاکستان کی شہریت کے مزے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. آپ کے پیدا ہونے سے ہی آپ کو کسی جگہ پر آپ پیدا ہوتے ہیں، جیسے آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کے شہری کہلائیں. ٹھیک ہے. People can also get citizenship for another country by requesting the government of their new country for it. یعنی لوگ جو ہے اگر چاہیں تو کسی دوسرے ملک کی بھی شہریت لے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اس ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس سے اجازت لینا پڑتی ہے. As a citizen, people enjoy certain rights in their country. شہری کے طور پہ لوگوں کو کسی ملک میں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں. For example, they can choose their leaders in government by voting in elections. مثال کے طور پہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے جو رہنما ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں ان کا انتخاب کر سکتے ہیں. How does one become the citizen of a country? کوئی شخص کسی ملک کا شہری کیسے بن سکتا ہے؟ Most of us are citizen of a country by birth. ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو کسی ملک کے شہری اسی لیے ہیں کہ وہ ادھر پیدا ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. Some people migrate to a new country and gain its nationality. کچھ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کی شہریت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. This process is called naturalization. اس عمل کو کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں جا کر دوسری شہریت حاصل کر لینا. نیچرلائزیشن.
ٹھیک ہے, نیچرلائزیشن. Citizens are expected to display civic sense during all their daily activities. جو شہری ہوتے ہیں ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سیوک سینس, جس کی مثال اوپر دی ہوئی ہے کہ یعنی جیسے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں وغیرہ وغیرہ, ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں گے روزانہ کے معمولات میں. Civic sense means showing thoughtfulness to fellow citizen. Civic sense کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ساتھ والے دوسرے شہری ہیں ان کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کریں, so that they are not disturbed. آپ ایک خاص فکر کے ساتھ ان کے ساتھ عمل کریں, ان کے ساتھ جو ہے نا باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ جس کو بولتے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے رہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو ڈیو ٹو اوور ایکشنز, کہ ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں, ہمارے کسی کام کرنے سے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ گھر کے باہر نکل کے زور زور سے نعرے لگانے لگ جائیں, شور مچانے لگ جائیں, یا آپ گاڑی جو ہے نا غلط جگہ پر پارک کر دیں, یا آپ جو ہے نا زور زور سے ہارن بجائیں لوگ سوئے ہوئے ہوں, یہ آپ کی کیا ہوگا, یہ آپ کے سیوک سینس کے خلاف ہوگا. یعنی لوگوں کے دوسرے لوگوں کو کی آرام کا خیال نہ رکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں تھاٹ فلنس نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. ڈسپلن اینڈ ایٹیکیٹ شوڈ بی پارٹ آف ٹریننگ فرام آور ارلی ایج. جو ہمارا ڈسپلن ہے نا, ڈسپلن اور ادب آداب جو ہیں یہ ہمارے بچپن سے ہی ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کو وی پریکٹس سیلف کنٹرول اینڈ ریسپانسبل بیہیویئر وین وی لرن اباؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ آور ایکشنز ہیو ریزلٹس. ہم دیکھیں ہمیشہ اچھا ہمارا عمل تبھی ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اگر کچھ کام غلط کریں گے تو دوسرے لوگوں پر اس کا منفی اثر یا برا اثر پڑے گا, ٹھیک ہے. گلوبل سٹیزنز کیا ہوتے ہیں؟ With the arrival of the 21st century, the world has seen changes that were unforeseen before. یعنی 21ویں صدی کے بعد سے کیا ہوا ہے کہ دنیا نے وہ کچھ دیکھا جو پہلے کبھی اس دنیا میں نہیں ہوتا تھا ایسے. The modern means of communication and transmission of news has made people more aware of the world they live in. یعنی دنیا میں نیا نظام جو آ گیا ہے, یہ جو کمیونیکیشن کا یا یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور اس طرح سے یہ جو نئے نئے نظام آ گئے ہیں, اس سے لوگوں کو آگاہی ہو گئی ہے, لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوتا ہے, امریکہ میں کیا ہوتا ہے, روس میں کیا ہوتا ہے, برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے یا ہوتا ہے. یہ ہمیں آہستہ آہستہ ٹی وی چینلز کو دیکھنے سے اور انٹرنیٹ سے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے. Their reach and identity are no longer confined to their, یعنی ان کی جو پہنچ ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ اب بس اپنے ملک تک ہی نہیں رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. دیر اون کنٹریز, سٹی اور ویلیج, یعنی اپنے پہلے تو جو لوگ جس شہر میں رہتے تھے وہ بیچاروں کو بڑی مشکل سے اسی شہر کا پتہ ہوتا تھا, دوسرے شہر کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. پھر اگر کوئی بندہ کو بہت ہوتا تھا جو سفر کرنے والا, وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا. مگر ابھی تو اتنے اچھے اچھے جہاز اور انٹرنیٹ, اس کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں. Better and cheaper ways of travel have enabled people to travel to foreign lands. یعنی بہتر اور سستے جو ہے نا ذرائع جو ہیں, ہمیں ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے ابھی بہتر اور بڑے سستے ذرائع مل گئے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ یا دور دراز جگہوں پر جانے کے لیے پہلے کسی زمانے میں جب یہاں سے کسی نے حج پہ ہی جانا ہوتا تھا تو اس کو کئی مہینے اور بے شمار پیسہ اور بے شمار مشقت کرنی پڑتی تھی. اب تو لوگ حج پہ, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ والے جا رہے ہوتے ہیں جی, یہاں سے جاتے ہیں جی, ادھر پہنچ کے فون کرتے ہیں السلام علیکم جی ہم پہنچ گئے ہیں جی حج پہ. ادھر سے انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے کوئی, ادھر سے جاتا ہے 5-6 گھنٹے بعد فون کرتا ہے جی میں پہنچ گیا ہوں. ورنہ تو اس زمانے میں تو انگلینڈ تک پہنچنے کے لیے کئی مہینوں کے سفر مختلف گھوڑوں پہ, ٹانگوں پہ اور کشتیوں پہ جا کے آپ پہنچتے تھے. And internet with their citizens, this has created the global citizenship. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پوری دنیا کا ہی شہری ہو گیا ہے.
پہلے تو شہریوں کے پاس مطلب یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب اس ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ رشیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ تمام قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اگلی چیز پہ آتے ہیں, سم کامن ایٹیکیٹس. کچھ آداب ایسے ہیں جو کہ بڑے عام ہیں اور انسان کے پاس یہ آداب ضروری ہیں. Everyone should display common etiquettes like good manners, politeness and respect for others. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آداب کا مظاہرہ کرے, جیسے کہ انسان یعنی بات چیت میں یا اخلاق میں اچھا ہو. وہ پولائٹنس کا مطلب ہوتا ہے آرام سے بات کرے, لوگوں سے تمیز سے بات کرے, نرمی سے بات کرے. اینڈ ریسپیکٹ فار ایلڈرز, اور بڑے اپنے سے بڑوں کی عزت کرے. سملرلی دے شوڈ فالو دی ٹریفک رولز ایز دے آر میڈ ٹو انشور نارمل فلو آف ٹریفک اینڈ ایوری بڈیز سیفٹی. اسی طریقے سے ہر شخص سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹریفک رولز کی پابندی کرے. دے شوڈ فالو دی ٹریفک رولز as they are made to ensure normal flow of traffic and everybody's safety. کیونکہ یہ ٹریفک رولز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے نا وہ پھنس نہ جائے. گاڑیاں جو ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوئے اسکول کئی دفعہ کسی نے بیوقوفی کی, چوک میں کسی گاڑی الٹی سیدھی آگے زبردستی گھسا دی تو اس سے ساری ٹریفک رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا دوسرے لوگوں کو خطرہ بھی ان کی جان کو ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ بہت تیز چلاتے ہیں تو کوئی نیچے آ سکتا ہے یا ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ڈرائیورز اینڈ پیڈسٹرینز. ڈرائیورز اینڈ پیڈسٹرین جو ہوتے ہیں پیدل چلنے والے, جو ڈرائیور یا پیدل چلنے والے, رائٹ آف وے شوڈ بی آنرڈ. ڈرائیورز اور پیدل چلنے والوں کو ایک دوسرے کو راستہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر شخص کا حق حاصل ہوتا ہے نا کہ وہ راستے پہ چل سکے. تو ڈرائیورز کو چاہیے, گاڑی والے کو چاہیے کہ اگر کوئی سڑک کراس کرنا چاہ رہا ہو تو اس گاڑی روک لے, اسے کراس کرنے دے. ٹھیک ہے. The environment should be kept clean by throwing rubbish only in the bins. یعنی اپنے آب و ہوا کو یا اپنی فضا کو یا ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بنز پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا گند شند کے لیے, تو اسی میں صرف ہم پھینکا کریں یہ گند جو ہے نا. People should be aware about the basic principles of WASH, which stands for water, sanitation and hygiene. یعنی لوگوں کو یہ واش کا اصول جو ہے انسان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. واش کا اصول سے کیا مراد ہے؟ پانی, سینیٹیشن یعنی صفائی, یعنی کہ صفائی ستھرائی, اور ہائیجین انسان کی جو ہے نا, جو انسان اپنی صفائی رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں ہائیجین. ٹھیک ہے. واٹر سورس شوڈ ناٹ بی کنٹامینیٹڈ اینڈ سینیٹیشن شوڈ بی گیون اٹس ڈیو امپورٹنس. واٹر سورسز شوڈ ناٹ بی کنٹامینیٹڈ. کنٹامینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ان کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے, گندا نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ اگر دریاؤں میں کچرا پھینکنے لگ جائیں گے, گندگی پھینکنے لگ جائیں گے, تو وہ آگے بھی جن لوگوں نے دریاؤں کا پانی پینا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے نا. اسی طریقے سے کنواں ہے, کوئی ٹینکی ہے پانی کی, اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. اور سینیٹیشن شوڈ بی گیون اٹس ڈیو امپورٹنس. ٹھیک ہے. اور سینیٹیشن کو اپنی بڑی اہمیت دینی چاہیے. سم ادر ایٹیکیٹس آر, کچھ اور جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیویجولس شوڈ لینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ ٹو اینی ون ان نیڈ. کہ لوگوں کو چاہیے کہ جس شخص کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی فوری مدد کریں. لینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. ڈگنیٹی آف لیبر شوڈ بی ریکگنائزڈ. ڈگنیٹی آف لیبر شوڈ بی ریکگنائزڈ. یعنی مزدور کو جو ہے نا عزت دینی چاہیے, یعنی مزدور کو یا محنت کی عظمت کو پہچاننا چاہیے. اس کا معنی یہ ہو سکتے ہیں ڈگنیٹی آف لیبر شوڈ بی ریکگنائزڈ. ٹھیک ہے. محنت کی جو ہے نا عزت ہونی چاہیے. ایوری جاب مسٹ بی ریسپیکٹڈ. ہر کام کی عزت ہونی چاہیے. ایوری ون شوڈ پے دیئر ٹیکسز آن ٹائم بیکاز دا منی از یوزڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ پبلک گڈس اینڈ سروسز سچ ایز روڈز, بریجز, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سروسز. یعنی ہر شخص کو جب گورنمنٹ ان سے کوئی ٹیکس لیتی ہے تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے. کیونکہ اگر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے لیے روڈز بناتی ہے, روڈز کی مرمت کرتی ہے, پل بناتی ہے, آپ لوگوں کو اسکول بناتی ہے, اور آپ لوگوں کو جو میڈیکل کی سہولیات وہ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف گلوبل سٹیزن.
جو بین الاقوامی شہری ہیں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. گلوبل سٹیزن بین الاقوامی شہری اس کو کہیں گے ہم, بین الاقوامی شہری. ٹھیک ہے. گلوبل سٹیزنز آر کنسرنڈ ود دی ویل بینگ آف ناٹ جسٹ دیئر اون کنٹری بٹ آف دا ہول ورلڈ. گلوبل سٹیزنز جو ہیں, بین الاقوامی شہری جو ہیں, وہ اپنے نہ صرف اپنے ملک کی جو ہے نا بقا کا خیال کرتے ہیں, اپنے ملک کی بہتری کا خیال کرتے ہیں, بلکہ تمام دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. They are aware of their place in the world and remember their values and responsibilities. وہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں ان کی کیا جگہ ہے, اور اپنی ویلیوز اور اپنی اخلاقیات اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. which are shared with other citizens of the world. جو کہ ہم دوسرے جو ہے نا, جیسے باقی دوسرے دنیا کے باقی شہری جو ہیں ان کی بھی جو ہیں اخلاقیات اور ذمہ داری, ہمیں ان کے ساتھ بھی یہ اسی اخلاقیات اور ذمہ داری سے پیش آنا چاہیے جیسے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہماری اخلاقیات یا ذمہ داری ہیں. A responsible good citizen is aware of major events anywhere, helps people in need who require assistance. وہ جو ایک ذمہ دار جو بین الاقوامی شہری ہے, is aware of major events everywhere. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. helps people in need who require assistance. اور وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیکس کیئر آف انوائرمنٹ, اور ماحولیات کا خیال کرتا ہے. ریسپیکٹس ادر کلچرز, دوسروں کے جو رہنے سہنے کے طریقے ہوتے ہیں اس کی بھی عزت کرتا ہے. ڈیجیٹل اور سائبر سٹیزن. ایک ڈیجیٹل یا سائبر سٹیزنز کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹرز کی مدد سے آپ لوگوں نے بھی کمپیوٹر پہ کام کر کر کے آپ کو پتہ چل گیا ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل یا سائبر چیز کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تفصیل سے بھی ہم پڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے. کمیونیکیٹنگ اوور دی انٹرنیٹ ہیز گیون رائز ٹو اندر کیٹیگری آف انڈیویجولز کالڈ سائبر سٹیزنز. انٹرنیٹ کے استعمال سے جو ہے نا ایک اور طرح کی شہریت بھی آ گئی ہے. پہلے تو ہم نے پڑھی نا جی سٹیزن شپ, پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی گلوبل سٹیزنز کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں ڈیجیٹل اور سائبر سٹیزن شپ. یہ کیا ہے کہ جب انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ سے کیا ہوا کہ ایک نئے قسم کی شہری بھی پیدا ہو گئے جن کو ہم کہتے ہیں سائبر سٹیزنز. کیا کہتے ہیں؟ سائبر سٹیزنز. ایوری انٹرنیٹ یوزر فالز انڈر دس کیٹیگری. جو بھی لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ سائبر سٹیزن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو بھی شخص انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سائبر سٹیزن ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ سائبر سٹیزن ہے. It is important to be a good citizen whether you refer to citizenship of a country, the world or cyberspace. کہتے ہیں it's important, یہ بڑا اہم ہے آپ اچھے شہری بنے. It's important to be a good citizen. یہ بڑا اہم ہے کہ آپ اچھے شہری بنے. whether you refer to citizenship of a country, اگر آپ کسی ملک کی شہریت کی بات کر رہے ہیں, the world یعنی بین الاقوامی شہریت کی بات کر رہے ہیں, یا سائبر سپیس کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں. جسٹ ایز ود ادر سٹیزن شپ